قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وی رائلٹی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایک سے زائد ہے، بلکہ ہم یعنی عزت کے تکریم کے لیے ہے۔ اہبتو میں جمع کا صیغہ ہے، اہبتو منہا، آدم، حوا، ابلیس اور پھر اولاد آدم سب اب زمین پہ رہو، اور پھر اہبتو منہا جمیعا، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعہ کا دن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کو فالو کرے گا۔ ہدن سے مراد علم ہے، ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھیجتا ہے بذریعہ وحی، اور اس کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں کیا ہدایت آئی ہے تو فالو کہاں سے کریں گے؟ یہاں آپ دیکھیں جنت میں واپسی کی شرط لگا دی گئی ہے کہ جو ہدایت آئی ہے اب کیا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو۔ اور ہدایت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، منی ہدن، میری طرف سے جو ہدایت آئے، یعنی ان ہدی اللہ هو الہدی، اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ لوگوں کے خیالات، فلسفے، پوئٹری، طرح طرح کی باتیں، وہ ہدایت نہیں، اصل ہدایت وحی کے ذریعے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا چاہیے کہ یہ ہے اصل صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا۔ ہم اوروں کی باتوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور اصل ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اس کی پیروی کرنا ضروری۔ جو یہ کرے گا اس کا انعام کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا، خوف فیوچر کا ہوتا ہے کل کیا ہوگا، اور غم ماضی کا ہوتا ہے، یعنی بلکہ انتہائی مطمئن اور بہت پرسکون ہوں گے۔ تو بہرحال اس آیت سے جو خاص بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ اللہ کی عبادت کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لینا وہ سراسر گمراہی ہے، اور امن صرف ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور ایسے ہی لوگ خوش نصیب ہیں جو گمراہی اور بدبختی سے بچ جائیں۔ اور قرآن و سنت جو ہیں یہ ہدایت کے دو بڑے ذرائع ہیں، اور انہی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر چلنا چاہیے، اپنے نفس کی خواہشات یا شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے بدعات سے بھی بچنا چاہیے، تو جو بچے گا وہی خوف اور غم سے نجات پائے گا۔ اور آج کا مسئلہ آپ دیکھیں دنیا کا کیا ہے، خوف اور غم، کیونکہ ہم صحیح معنوں میں ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے۔